السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عامر متین اور میرے ساتھ مد مقابل ہیں رؤف کلاسرا۔ ہماری ریگولر ہوسٹ رابعہ احسن آج ہمارے ساتھ موجود نہیں ہوں گی۔ بات کریں گے ہاؤسنگ کی۔ ہر دوسرا تیسرا پاکستانی ہاؤسنگ کے اندر بہت انٹرسٹڈ ہوتا ہے، اور ہاؤسنگ سوسائٹیز کو میں اور کلاسرا بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں فالو کرنے کی کہ اس کے اندر ایک بہت بڑا ایک مافیا ہے اور لاکھوں لوگوں کو لوٹ کے لوگوں کے پیسے ڈوب جاتے ہیں۔ اور یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کی بھرمار جو ہے اس نے ایک زراعتی کرائسس کریٹ کر دیا ہے، کیونکہ زیادہ تر شہروں کے ارد گرد جو زراعتی زمین تھی ان پہ ہی ہاؤسنگ سوسائٹیز بنتی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا ایک زراعتی ملک ہونے کے باوجود ہمارے جو ہے اجناس کی کمی ہونے لگ پڑی ہے، ہمارا امپورٹ بل بڑھنے لگ پڑا ہے۔ اب فائنلی پرائم منسٹر نے اس بات کا نوٹس لے لیا ہے، بات کریں گے اس کے اوپر۔ ساتھ میں بات کریں گے کہ ہمارے سڑکوں کے اوپر کاروں کی جو بھرمار ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ کار بینکوں نے کار فائنینسنگ بہت زیادہ کی ہے۔ کیا اس کے پیچھے یہ جان بوجھ کے کوئی پیسہ بنایا جا رہا ہے، یا یہ ایک اچھی چیز ہے بری چیز ہے، اس پہ بات کریں گے۔ پر سب سے پہلے بات کریں گے کہ قومی اسمبلی کے اندر ایک منی بجٹ پیش کیا جا رہا ہے کل کیبنٹ میں بھی اطلاع یہ ہے کہ وہ پیش کیا جائے گا، اور ساتھ ہی قومی اسمبلی میں بھی پاس کیا جائے گا۔ اس بل کے 3 مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ تو صاحب اس کا یہ ہے کہ اس کو پاس کروانا، کیونکہ جس طرح ہم پروگرام میں اپنے بات کرتے رہے ہیں کہ پہلے یہ کورم پورا نہیں 3 دن سے ہوتا رہا، تو آج بڑی وہاں پہ دھواندار تقریریں ہوئیں، اور اس کے مگر پاس کرنے کا ایک مسئلہ ہے کہ قومی اسمبلی سے، کیونکہ گورنمنٹ کے جو ایلائز ہیں وہ کافی عرصے سے درمیان میں سے اس طرح کی کانسپریسی تھیریز چل رہی تھی کہ شاید ان سے قومی اسمبلی میں نمبر ہی پورا ہو، کیونکہ ایم کیو ایم بھی شور مچا رہی تھی، چودھری برادران بھی اپنے پاؤنڈ آف فلیش مانگ رہے تھے۔ تو یہ ایک تو امتحان ہوگا قومی اسمبلی سے پاس کروانا۔ دوسرا اس کے بعد ہوگا کہ قومی اسمبلی سے پاس بھی ہو جائے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ سینٹ میں بھی پاس کروا پاتے ہیں، نمبرز گیم وہاں پہ ہے کہ نہیں ہے، اور اگر نہیں وہاں سے پاس ہوتا تو پھر یہ کیا جوائنٹ سیشن دوبارہ بلائیں گے۔ تو اس کا ایک پاس کرنا، کیونکہ اس وقت ویسے ہی سیاسی حالات جو ہیں وہ اس میں بڑی فلوئڈ ہوئے ہیں، اور اس میں پاس کرنا ایک امتحان ہے۔ دوسرا کہ سب اس کا مسئلہ یہ ہے کہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ 360 ارب روپے کی جو کنسیشنز دی ہوئی تھی انڈسٹری کو وہ ریموو کر رہے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہوگا کہ اس لسٹ میں کون کون سی انڈسٹریز شامل ہے، کون کون سی آئٹمز ہیں جن کے اوپر سے یہ جو استثناء تھا، ایگزمپشنز تھیں، یہ ریموو کی جا رہی ہیں۔ اگر تو یہ ہیں کہ لگژری آئٹمز ہیں، وہ بڑی کاریں ہیں، تو وہ کوئی میرا خیال اعتراض کسی کو نہیں ہوگا بلکہ ویلکم کیا جائے گا۔ مگر اگر کوئی اس طرح کے را مٹیریلز ہیں جس سے مزید آپ کا اکنامک کرائسس اور مینوفیکچرنگ کے اندر پرابلم آئے، اور دوسرا اگر کوئی اس طرح کی آئٹمز بھی ہوئیں کہ جس طرح فار ایگزامپل زراعت سے ریلیٹڈ پہلے ہی بڑے مسائل چل رہے ہیں کہ ہمارے جو ہے کھاد کی بڑی قلت، یوریا جو ہے مہنگا بھی بڑا ہے اور مل بھی نہیں رہا، لمبی لمبی لائنیں لگی ہیں، تو کل ایک یہ نظر ہوگا۔ فائنلی کا سب جو آپ کی تیسری چیز میں چاہوں گا، تینوں کا ٹھیک بتا دیتا ہوں کیونکہ میں اینکرنگ میں یہاں پھنسا ہوں، کہ تیسری یہ ہے کہ یہ منی بجٹ اور اوور آل جو یہ ساری آئی ایم ایف کی شرائط کی وجہ سے یہ پیش کیا جا رہا ہے، تو آئی ایم ایف کی ان شرائط کا صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ ابھی 3.5 سال ہو گئے ہیں اور لاسٹ 8 سال ان کا رہ گیا ہے، تو اس سے مہنگائی مزید بڑھے گی، اور گورنمنٹ کے لیے ایک اکنامک کرائسس آلریڈی ایٹ ہینڈ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ 16 سے 18 بلین ڈالر ان کو اگلے 6 ماہ میں سود اور قرضوں کی ادائیگی کے لیے چاہیے ہیں، اور یہ رفلی اتنی ہی رقم ہے جتنی کہ آپ کو کرنٹ اکاؤنٹ آپ کے ریزروز ہیں جتنے۔ تو یہ ایک پہلے جو وہ بہت زیادہ شور مچا رہے تھے، شوکت ترین صاحب لائے گئے تھے کہ جی ہم سٹیمولس دے کے گروتھ لیں گے، تو اب گورنمنٹ جو ہے خود ہی یہ سلو ڈاؤن کر رہی ہے اور روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ روکنے کی اس کوشش میں مہنگائی کا کیا عالم ہوگا کہ نہ پاس کروائیں یہ آئی ایم ایف کی شرائط تو پرابلم ہے، پاس کروائیں تو اس کی وجہ سے جو مہنگائی کے اندر اضافہ ہوگا، اور یہ قلت گیس کی اور پٹرول کی نہ
بجلی کے ہونے کے باوجود بل زیادہ آ رہے ہیں، تو گورنمنٹ اس کو کیسے اس سے نبر آزما ہوگی؟ امیر صاحب بہت سارے آپ نے ایشوز جو ہے تین نا ایشوز میں نے اکٹھے کر دیے جائیں. دریا کو پاس کرنا پہلے ایک ایک کر لیتے ہیں. کس کے پاس کرنے پہ پہلے آپ بتائیں سر. اس پہ بھی بات کرتے ہیں سر. ابھی کیبنٹ جو مین ان کو پرابلم آیا، جو میری بھی کچھ ذرائع سے بات ہوئی ہے تھوڑی سی، وہ یہ کہ کیبنٹ میں ان کو ریزسٹنس ہے عمران خان صاحب کو، کیونکہ ان کے منسٹر جو ہیں اب ان کو اپنے سر کی پڑ گئی ہے کہ ابھی کیبنٹ میں سوری ابھی انہوں نے الیکشن فیز میں چلے جانا، جس کا ان کے سٹیکس ہیں، اسپیشلی جھٹکا ان کو لگا نا کے پی والا، ابھی پھر دوسری فیز بھی شروع ہونی ہے. سو بہت سارے کے پی کے منسٹر جو ہیں اسپیشلی جو مجھے پتہ چلا ہے، ان کی خاصی اس پہ ان کی وہ ہے سیریس ان کی ریزرویشن ہے. اچھا پنجاب کی طرف سے زیادہ منسٹرز رولا نہیں ڈال رہے ہیں، بڑی مطلب ایک عجیب سی آتی ہے. تو یا تو کہہ لیں پنجاب کے لوگ بڑے امیر ہیں ماشاء اللہ، انہیں ہیٹ ہی نہیں آ رہی ساری کی ساری. سو زیادہ جو بھی آپ کو تھوڑا سی ابھی نظر آ رہا ہے ان کے سٹیکس ان کے زیادہ ہیں، کیونکہ اگلی الیکشن ان کا دوسرا فیز جو ہے بلدیاتی کا آنا ہے، اور انہیں یہ فیل ہوتا ہے کہ اگر یہ پھر یہ دوسری فیز میں بھی جھٹکا لگتا ہے ہمیں، تو سارا نزلہ تو ہمارے پہ آئے گا کہ ہم اس کو صوبے کو نہیں چلا سکے. اور اگر سے ایڈ اپ ہو جاتا ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ چیز آتی ہے، سو کیبنٹ میں ان کو پرابلم ہے. اور پھر الائز جیسے آپ نے کہا وہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی صاحب ہمیں بتائیں تو صحیح، آپ جو ہمیں ووٹ لینے کے لے کر جا رہے ہیں. سو عمران خان صاحب کے لیے مسائل تو ہیں، مشکلات ہیں. اچھا پہلے جو ان کو آگے سپورٹ مل جاتی تھی، وہ کال آ جاتی تھی، کال اے فرینڈ، وہ بھی نہیں رہی آپ پارے والی. اب وہ بھی مسئلہ ہے ان کے لیے کہ وہ کس کس کو فون کریں. وہاں سے تو اب یہ باقاعدہ انسٹرکشنز آ رہی ہیں کہ جناب نئے جو آئی سی چیف آئی ہیں ان کی طرف سے کہ جی ہمیں ہمارا چہرہ بھی نہ دکھایا جائے. ایسے ہی ہے. بلکہ مجھے یہ پتہ چلا بڑی ہے، اچھی بات ہے. چلے میں ایک اور خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو آپ نے بات کر لی. میرے یہ ذرائع کہہ رہے ہیں کہ ایون جو نئے ڈی جی آئی ایس آئی ہیں اتنے ماڈسٹ اور اپنے آپ کو کنڈکٹ کرنے کی ان کا ذہن میں پلان ہے کہ کچھ ہی ان کے اپنے کولیگز کی یا ان کے دوستوں کے بچوں کی شادیاں بھی تھیں. تو یہ سننے میں آیا ہے somebody was again telling me کہ انہوں نے وہ بھی اٹینڈ نہیں کیا کہ پبلک میں جانا میرے لیے شاید وہ جو ہے نا وہ پکچرز فوٹو وغیرہ چھپیں گے. وہ جو جتنی جنرل فیض صاحب نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا تھا پولیٹیکل سرکلز میں، اور وہ کہتے ہیں نا ایک اس کا بن گیا تھا، گھریلو نام بن گیا تھا، ہر کسی کو اپنی اس پہ انگلیوں پہ تھا. حالانکہ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ایک آپ کے سپائی جو آپ کے چیف ہوتے ہیں اس کو تو دنیا نہیں جانتی ہوتی، انسین کا ایک اپنا ایک رول ہوتا ہے. خیر سو اس کو ریورس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سو کمنگ ٹو دا پوائنٹ، اب عمران خان صاحب نے سب کچھ خود مینیج کرنا ہے. اب کال اے فرینڈ نہیں ہے، وہ کون بنے گا کروڑ پتی والے صاحب اب ختم ہے کہ چلیں جی اس کی سپورٹ لے لیں فلاں کر لیں. اب آپ نے خود کرنا ہے. اب آپ کیسے کریں گے؟ آپ تو تخت سے نیچے آنے کو تیار نہیں، کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں، پورا ہاؤس تو لگتا ہے آپ کو کرپٹ. اور جیسے آپ نے کہا کہ ان کو فلیش آف اپنا وہ چاہیے، یہ جو باقی ساتھی بیٹھے پاؤنڈ آف فلیش چاہیے وہ دیں ہمیں. سو عمران خان صاحب کے لیے بڑی مشکلات بھی ہیں، ان کے لیے ٹیسٹ بھی ہے. اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں سب کچھ کرانے میں کہ ہاؤس سے اس کی منظوری لے لیں، تو ڈیفینیٹلی میرا خیال جنرل فیض کے جانے کے بعد ایک بڑی بگ ان کا وہ ہوگی اچیومنٹ ہوگی، اور عمران خان صاحب کو کانفیڈنس بھی آئے گا کہ چلو یار کوئی نہیں کہ ہم دوستوں کے بغیر جو کام جو ہے ہم یہاں پہ کر سکتے ہیں. اور دوسری بات میرا خیال ہے وہاں سے بھی اگر ان کو سپورٹ نہ بھی ملی تو کسی اور بڑے گھر سے مل جائے گی. لاسٹ ٹائم بھی ایک اس میں جو خبر تھی کہ وہیں سے پنڈی سے انہوں نے فون کر کے امداد مانگی تھی جب جوائنٹ سیشن ہوا تھا جس میں 30-31 انہوں نے اپنے آ کے بل پاس کروائے تھے. اس وقت پنڈی سے مدد مانگی گئی تھی براہ راست. اچھا پنڈی والوں کو بھی اپنے سٹیکس ہیں. اب صاف ذرا جو کچھ بھی ہو رہا ہے انہیں بھی پتہ ہے جناب. وہ جو آ کے بار بار میں بات کرتا ہوں حفیظ پاشا صاحب کی کہ اگر 55% آپ بارونگ کر رہے ہیں ایک اپنی تنخواہیں دینے کے لیے یا ڈیفنس بجٹ کو میٹ کرنے کے لیے، اس میں 55% بارونگ ہے آپ کے ڈیفنس بجٹ میں، جو وہ کہہ رہے تھے حفیظ پاشا صاحب. پہلے 2018-19 کے اندر وہ 100% جو ڈیفنس بجٹ تھا وہ قرضوں پہ چل رہا تھا. نہیں سر، وہ لوکل ریسورسز جو انہوں نے کہا حفیظ پاشا صاحب نے کہ 2018 میں ہم لوکل ریسورسز یا لوکل ٹیکسز جو تھے ان سے میٹ کرتے. ڈیفنس کے لیے ہم کوئی لون نہیں لے رہے تھے انلیس جو بڑے آپ کی ڈیلز ہوتی ہیں، کوئی آپ نے جہاز لینے شپ لینے وہ ایک علیحدہ تھے. ادروائز وہ کہتے ہیں 100% ہم میٹ کر رہے تھے لوکل اپنے ٹیکسز سے، تو ہمیں بارو نہیں کرنا پڑتا تھا. اب وہ کہہ رہے ہیں نہیں، ہم 55% جو ہے بجٹ جو ہے ڈیفنس کا وہ ہم بارونگ کر رہے ہیں. سو ان کو بھی پتہ ہے بہت سارا کچھ ٹیکس پہ اگر یہ نہیں ہوتا، اگر اپروو نہیں ہوتا، ہم ایک منٹ کے لیے مہنگائی وغیرہ بھول جاتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی اس میں سارے جو سٹیک ہولڈر ہیں جن کو تنخواہیں مل رہی ہیں، جن کو پینشن مل رہی ہیں، جن کے کوئی ان کے پروجیکٹس ہیں وہ افیکٹ ہوں گے. ڈالر کا وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈالر پھر اوپر چلا جائے گا 180-82 پہ اوپر چلا گیا. بلکہ مجھے یہ پتہ ہے چلے اگر آپ آگے رسید کے بغیر نہیں آپ آگے لینا چاہتے ہیں نا، ایک کو یہاں پہ 2 سسٹم شروع ہو گئے نا. ایک اسٹیٹ بینک نے شروع کرایا کہ آپ کو جانا پڑتا ہے اور آپ کو وہ کرنی پڑتی ہے، آپ کو پریزنس شو کرنی پڑتی ہے، سارا وہ آپ کا پروسیجر فالو کرتے ہیں، 10,000 سے نہیں لے سکتے زیادہ ڈالر سے. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اگر رسید نہیں لینی، اس پروسیس سے نہیں گزرنا، وہ 188 روپے پہ ڈالر مل رہا ہے. سو آپ کے لیے یہ پرابلم ہے کہ اگر آپ IMF کو آن بورڈ نہیں کرتے، یہ شرائط آپ نہیں مانتے،
تو اکانومی ساری جو ہے نا آپ کی وہ نیچے جاتی ہے. سو ان کو پنڈی والوں پہ سوٹ نہیں کرتا یہ یہاں پہ اس طرح کی ہینکی پھینکی ہونی چاہیے. سو عمران خان صاحب کے لیے میرا خیال ہے کہ نیو چیلنجز ہیں, اگر کرتے ہیں وہ ٹو بی یا ناٹ ٹو بی والا حساب ہے, آگے کھائیے پیچھے کنویں والا حساب ہے. تو عمران خان صاحب دونوں سائڈس پہ اس پہ پھنسے ہوئے ہیں. لاسٹلی کہ ان کے جو ایم این ایز ہیں جو آج تقریریں کی گئی ہیں, اور میں اسپیشلی میں اس کی کہوں گا اسٹیٹ بینک کی جو میں نے پڑھا ہے کچھ اس کا, میں آج اس کو پڑھا تھا, وہ جو اٹانومی دی جا رہی ہے وہ تو اتنی اٹانومی اتنی ہیومینٹی تو یہاں پہ اس پہ آپ کہہ سکتے عمران خان صاحب کو خود بھی حاصل نہیں ہے. اشفاق حسن خان نے بڑی اچھی ٹرم کوائن کی ہے کہ ایک دیوار چین کھڑی کی جا رہی ہے اسٹیٹ بینک کے علاوہ, جو کہ امریکہ میں بھی جو ہے وہاں پہ وہی بتا رہے تھے کہ جی وہاں پہ ویکلی لنچ ہوتا ہے, جو سیکٹری آف دی اسٹیٹ جو ہوتے ہیں, ٹریجری کے سیکٹری جو ہوتے ہیں اور جو ریزرو بینک کے چیف ہوتے ہیں, وہ ویکلی آپس میں ملتے ہیں اور وہاں بھی کوارڈینیشن چلتا ہے. مگر یہاں پہ ایک تو وہ رضا باقر صاحب کے ان کے بیک گراؤنڈ کے متعلق شکوک رہتے ہیں کہ جناب یہ مصر کی بھی ڈبوکے ہیں اور کہ یہ آئی ایم ایف کے آدمی ہیں, اور وہ آپ جو آپ کی فیوریٹ ٹرم ہے کہ اکنامک ہٹ مین, کچھ لوگ اس طرح کے الفاظ بھی یوز کرتے ہیں. اور دوسرا ان کو ایک انپریسیڈنٹڈ یہ اتھارٹی اور پاور دی جا رہی ہے کہ کوئی چیک نہیں کر سکتا. اور مزے کی بات ہے عامر بھائی, یہ پاور کن سے لی جا رہی ہے؟ جنہوں نے چیک کرنا ہے, آپ کی پارلیمنٹ نے چیک کرنا ہے, آپ کی کیبنٹ نے پوچھنا ہے, وزیر اعظم نے پوچھنا ہے نا. اگر کسی سے حساب کتاب کسی ادارے سے کس نے پوچھنا ہے, کیبنٹ پوچھے گی, وزیر اعظم پوچھے گا, یا پارلیمنٹ پوچھے گی, یا پارلیمنٹری کمیٹیاں پوچھیں گی. اگر آپ اپنے ہاتھ باندھ کے ان کو دے رہے ہیں کہ ایک بندہ ہے ایک آدمی, وہ پوچھے نا صاحب, وہ نہیں اس کا گبر والا ڈائلاگ مجھے یاد ہو کہ کتنے آدمی تھے سانبھا, تو وہ کہتے 2. تو سر حساب یہ ہے کہ ایک بندہ آیا ہے سر, ایک, اس نے آگے پوری پارلیمنٹ کو, پورے آپ کی کیبنٹ کو اور آپ کے اس کے پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے سب کو انہوں نے مجبور کر کے دیا ہے. اور عمران خان صاحب جو ہیں اب انہیں یہ ڈیلیور کرنا ہے, سیل کرنا ہے ٹو دا پارلیمنٹ. پارلیمنٹیرین سیل کرتے ہیں, ان کے لیے بہت بڑے مسائل ہیں. کل کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے جناب کہ ہم لوگ جو ہیں اس میں شریک نہیں تھے, کیونکہ وہی والی بات 360 بلین کے جو ٹیکسز ہیں. اچھا, لوگوں کو کہا جائے ہم نئے ٹیکسز نہیں لگا رہے, ہم ان کو ریموو کر رہے ہیں جو پہلے والے کنسیشنز ہیں جو آپ نے بات کی. اور بھائی میرے یہ پاکستانی بزنس مین جو ہے, یہ جب آپ 360 بلین کی اگر آپ نے ان کو ٹیکس دی ہوئی ہے کنسیشن یا وٹ ایور کوئی آپ نے ڈیوٹیز میں کی ہوئی ہے, تو آپ کا خیال ہے جیب سے بھر کے دے دیں گے کہ جناب یہ لینا آج کے بعد, یہ سیدھا 5-10 روپے وٹ ایور جو بھی ہے, یہ تو سیدھا اس کو بڑھائیں گے, پرائسز بڑھائیں گے تاکہ عوام ہے اسے آپ آ کے پورا کریں. بجلی کا دیکھ لیں سر, ریٹ جو ہے وہ تقریباً 30 روپے آپ کے یونٹ تک پہنچ گئے. گیس کے بلوں کی آپ اس کو کہانی دیکھ لیں. سو عمران خان صاحب کے لیے شیخ رشید صاحب نے یہ بات کی ہے نا, اس لیے بھی ان کے لیے ڈو اور ڈائی کا معاملہ ہی ہے. شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے نا جو آخری سال میں مہنگائی وہ ختم کریں گے. اب یہ پلان کر رہے ہیں کہ یہ سارا آئی ایم ایف کا آپ لیں, یہ جو آخری آپ کی ہلڈل ہے, اور اس کے بعد آپ کو پیسے آنا شروع ہوتے ہیں, آپ کو ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے پروجیکٹ لون وغیرہ ملیں گے, ڈالر سٹیبلائز ہوتا ہے, مہنگائی جو تھوڑی سی کم ہوتی ہے. تو اسی سال میں کوئی یہاں چمتکار ہو جائے گا جو آخری سال ہے الیکشنز کا, تو خان صاحب اس کو مینیج کریں گے. یہ ان کی اسٹریٹجی مجھے لگ رہی ہے. نہیں, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ظاہر ہے یہ ان کو فی الحال درخت گنوں کے اندر ہی یہ پھنس گئے ہیں کہ پاس کروانا ہی سب سے بڑا کرائسس ہوا ہے کہ پاس کس طریقے سے کروا دیا جائے. حالانکہ اصل پرابلم تو آنی ہے کہ جب یہ بعد میں یہ جب ان کو آئی ایم ایف کی ساری شرائط کو امپلیمنٹ کریں گے. شرائط کیا ہیں کہ جناب آپ نے سبسڈیز ریموو کرنی ہے, آپ نے جو ہے بیسیکلی یہ ہے کہ بجلی کے بل بھی اور بڑھیں گے, گیس کے بھی اور بڑھیں گے. آگے مہنگائی کی وجہ سے لوگ اتنے سخت قسم کے تنگ آ گئے ہوئے ہیں کہ چیخیں نکلی ہوئی ہیں. تو جب یہ امپلیمنٹ کروا لیں گے تو اس کے بعد یہ ابھی تو ان کی ایک بچت یہ ہو گئی ہے کہ کے پی کے الیکشن کی جو سیکنڈ سٹیج ہے وہ ذرا تھوڑی سی ڈیلیڈ ہو گئی ہے. انہوں نے سردی کا ان کو ایک ریلیف دے دیا ہے کہ جناب وہاں پہ موسم کے حالات دیکھتے ہوئے ناردرن ایریاز کے اندر, کیونکہ یہ خاص طور پہ سوات وغیرہ میں الیکشن ہونے ہیں, وہاں برفوں کی وجہ سے راستے بند ہیں, تو وہ 3 ماہ کا ایک بیچ میں ٹائم مل گیا ہے. مگر 3 ماہ کیا اگلے 1 سال اور 3 ماہ میں بھی مجھے نہیں لگتا کہ آخری سال میں ضرورت ہوتی ہے گورنمنٹ کی کہ ان کے پاس ایک وافر پیسہ ہو کہ جو کہ بالکل نواز شریف صاحب نے بالکل کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور یہ سارا اپنا کرائسس کریٹ اکنامک کر لیا تھا. مگر ان کے ذہن میں تھا کہ اگلی حکومت آئے گی تو دیکھی جائے گی, یا کسی کوئی اور کرے گا یا ہم بھی کریں گے, تو وہ بات کی بات ہے. فی الحال الیکشن جیتنا ہے. مگر کوئی ایسا طریقہ کلاس مجھے سمجھ نہیں آ رہا, اور میں آپ کی طرح ایک رپورٹر آدمی ہوں کہ لوگوں سے, اکانومسٹوں سے پوچھتا ہوں, میں جس کے پاس بھی پوچھتا ہوں کہ جناب کیا ایک طریقہ ہوگا کہ آخری سال کے اندر یا آخری 6 ماہ کے اندر ان کے پاس ایسا کوئی گدڑ سنگی آ جائے گی کہ یہ اس کو لوگوں کو یہ مسائل جو مہنگائی کے ہیں اور یہ
تو وہ کوئی بھی سارے ہاتھ اٹھاتے ہوں گے جی ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی، پتہ نہیں کیا ہوگی. پر مجھے ان چیزوں پہ آپ کا اوپینین لیں گے اور باقی دوسرا گاڑیوں کا اور ہاؤسنگ کی بھی بات کریں گے، پر ایک بریک لینے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. کا صاحب پچھلے چند ہفتوں سے ساری سیاست جو ہے وہ دو اپوزیشن کے چھوڑے ہوئے شوشوں کے پیچھے چل رہی تھی. ایک یہ جو جج صاحب کا شبیب صاحب کا ایک کیس چل رہا تھا اس کے پیچھے، اور دوسرا کہ جی وہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے، اور آ رہے ہیں تو کیسے آ رہے ہیں، نہیں آ رہے تو کیا ڈیل ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، اس کے ارد گرد. اب پتہ نہیں ان کے پیچھے ان کی کیا اسٹریٹجی تھی اپوزیشن کی، مگر اس وقت جو سب سے بڑے مسائل ہیں پاکستان کے، مہنگائی کا، بے روزگاری کا، اور گیس اور ایندھن کا نہ ہونا، اور بہت زیادہ اس کے بلز آنے کا تھا، ان ایشوز پہ اپوزیشن کا فوکس نہیں آ رہا تھا. آج ایک کریکشن نظر آئی ہے کم از کم کہ یہ منی بجٹ کیونکہ پاس کروایا جا رہا ہے تو نیشنل اسمبلی میں آج بڑا شور ہوا، اور اس کے اوپر یہ ایشوز، یہی سب سے امپورٹنٹ ایشوز ہیں. تو بڑی دھواں تقریر ہوئی. میں خواجہ آصف صاحب کا سن رہا تھا، انہوں نے بھی بڑا کہا کہ جناب یہ IMF کے شکنجے میں، صرف انہوں نے اپوزیشن کی بات ہی، انہوں نے کہا جی یہ پاکستان کا مسئلہ ہے اور کوئی ان سے ڈس ایگری نہیں کر سکتا کہ یہ ہم اس شکنجے میں پھنستے جا رہے ہیں. اور انہوں نے بھی جس طرح کہ آپ اور میں ابھی شکوک کا اظہار کر رہے تھے کہ یہ ایجنڈے کا ہمیں حصہ لگتا ہے، کوئی لارجر سازش ہو رہی ہے شاید، وہ اس لیے بھی شک پڑتا ہے کیونکہ شوکت ترین سے جب خود کہتے ہیں کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ 180 پہ روپیہ ڈالر کے اگینسٹ کیوں چلا گیا ہے، 60 سے زیادہ اوپر نہیں ہونا چاہیے تھا گورنمنٹ کے. آپ اپنے لوگ یہ کہتے پھر نظر آ رہے ہیں کہ جناب یہ 20-30 کی جو ڈیویلیویشن ہے یہ جسٹیفیکیشن نہیں آ رہی، اور ساتھ میں ہی وہ پاورز بھی وہ دے رہے ہیں. تو آج کی اس دھواں دار تقریروں میں اور اس سے ریلیٹڈ جو سیاست ہو رہی ہے اس پہ آپ کا پوائنٹ چاہ رہا تھا. اس پہ ہمارے وہ رپورٹر، جیسے میں پہلے بھی کہتا ہوں، عمران مگرانہ ہے، پالیٹکس کو اور پارلیمنٹ کو بڑا زبردست طریقے سے کور کرتے ہیں، ویری کمپریہنسولی. تو آج کی جو ان کی رپورٹ میں دیکھ رہا تھا، خود بھی ہم نے چیزیں کوئی دیکھی ہیں، تو آج وہاں سینٹ میں بڑا فائر ورک ہوا ہے. یہ ہو کہ اس میں شہری رحمان شہری رحمان صاحبہ اور ان کے درمیان سینیٹر جو محسن عزیز جو ہیں، ان کے درمیان اچھی خاصی وہاں پہ میرا خیال ہے ایک فائر ورک ایکسچینج ہوا ہے. اور میں محسن عزیز صاحب کو میں عزت کرتا ہوں کہ میں ان کو بہت ساری کمیٹیز میٹنگ میں سنا ہے، ویل ریڈ اور بڑا ایشوز کو سمجھتے ہیں. لیکن آج انہوں نے بھی وہی بات، اب اس سے نکلنے کی تھوڑی سی ضرورت ہے کہ 3.5 سال بعد بھی آپ کہتے رہیں گے کہ پیپلز پارٹی کا مسئلہ ہے یا یہ نواز لیگ کا پرابلم ہے یا فلاں کا پرابلم ہے. اب بندے تو آپ نے انہی کے لے کے رکھے. پہلے حفیظ شیخ بھی پیپلز پارٹی کا تھا، وہ آپ نے وزیر خزانہ رکھ لیا. شوکت ترین پیپلز پارٹی کا تھا، آپ نے رکھ لیا. اب کوئی آپ کو گنجائش بچتی نہیں ہے کہ تباہی بربادی جو ہے نا یہ پیپلز پارٹی کر گئی تھی. پچھلی حکومتیں وہی جنہوں نے بربادی تباہی کی تھی اگر تھی تو وہ تو دونوں آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ ان دونوں کو لے ہیں. سیم وہاں پہ قومی اسمبلی میں آپ کو خواجہ آصف صاحب اگین ہے فائر برانڈ، ان کو تو موقع چاہیے، ان کو موقع مل گیا ہے یہ باتیں کرنے کا. وہ ان کو بھی میسج بھیج رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ، اور جس پہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی بات کی نیوکلیئر والی، جو اس پہ نیوکلیئر والی بات ہے کہ شاید کہ الٹیمیٹلی آپ کو سرنڈر کرنے پڑیں گے اپنے ہتھیار اگر آپ نے ملک بچانا ہے یا نیوکلیئر اپنے ہتھیار بچانے. مجھے ان کی آگے آپ کو بھی یاد ہوگا، انور بیگ صاحب تھے سینیٹر ہمارے، ایک دو پروگرام میں بھی انہوں نے آگے بیپر پہ کہا تھا کہ ان کو ایک یا مغربی ڈپلومیٹ نے کہا تھا کہ آپ کی اکانومی کے لیے ایسے ہٹ مین تیار کیے جائیں گے اور پورا آپ کو پھنسایا جائے گا پورا اس میں لونز میں اور ان تمام چیزوں میں کہ الٹیمیٹلی پھر آپ کو آ کے ملک کی بقا سوچنی ہے یا آپ نے نیوکلیئر آپ نے وہ بچانے. سو عمران خان صاحب وہ پالیسی میکرز ہوں بہتر جانتے ہوں کہ ہم اس پہ کیا کہہ سکتے ہیں. جناب عمران خان صاحب سے زیادہ محب وطن تو پاکستان میں پیدا کوئی نہیں ہے، باقی تو ایم ہی ہیں، بس آتے جاتے دعویٰ کرتے ہیں سر. تو ہی از ان اے ٹف سچویشن. میں اگلی سٹوری کی طرف جاتے ہیں، ہاؤسنگ کی طرف. کلاس صاحب آپ کے پاس تو اس کی تفصیلات ہیں کہ یہ کیبنٹ میں اس ایشو پہ پرائم منسٹر نے فائنلی نوٹس لے لیا ہے. میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس کا صرف بتا دوں کہ یہ پہلے جو ہاؤسنگ اسکیمیں تھیں یہ لاہور کراچی بڑے شہروں کے ارد گرد ہوتی تھیں، DHA بحریہ وغیرہ وغیرہ. مگر ابھی آپ یہاں سے GT روڈ پہ چلے جائیں یا ملتان روڈ پہ چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، چھوٹے چھوٹے شہر ہیں آپ کے، گجرات، وزیر آباد، اٹک، سیالکوٹ، یہاں تک کہ جو زراعتی شہر ہیں، سائی والے ایک زراعتی شہر ہے، اس کے ارد گرد بھی ہاؤسنگ اسکیمیں اب آ رہی ہیں. اور ایک طرف تو یہ ہاؤسنگ اسکیموں کی بھرمار ہے، دوسری طرف یہ ہمارا ایک زراعتی ملک ہے جس کا ایک زراعتی کرائسس چل رہا ہے کہ ہم اور آپ بہت زیادہ اس پہ فوکس کرتے ہیں
کہ پچھلے سال بھی 10 ارب ڈالر کی, ہمارے پاس ریزروز نہیں ہے, ہمارا ابھی بھی import ہو رہی ہے. 10 ارب ڈالر کی پچھلے دفعہ ہم نے اجناس اور کپاس کا جو بل تھا وہ 10 ارب ڈالر کا تھا. اور اس سال بھی حالات ٹھیک نہیں نظر آ رہے ہیں کہ کپاس کی اگین وہ یہ ان کو 8.5 ملین بیلز ملی تھی, تو یہ 5.5 پہ لے جا کے اس دفعہ بڑی شور مچا کے یہ کہہ رہے ہیں 7.5 ملین ہے, وہ کپاس بھی کم ہے. اور پھر اس کے بعد گندم کی اب یہ آ رہی ہے کہ جس طرح یوریا نہیں مل رہا اور لائنوں میں لوگ لگے ہوئے ہیں اور جو مل رہا ہے وہ مہنگا ہے, اور گورنمنٹ ایک ڈینائل میں ہے کہ جناب یہ میں خسرو بختیار صاحب کو سن رہا تھا کہ نہیں جی ہورڈنگ ہو رہی ہے, فکر نہ کریں. بٹ کمنگ بیک کہ فائنلی کہ یہ اصل جڑ کی پرابلم جو ہے, پرابلم یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے کہ ہاؤسنگ اسکیموں کو نہیں روکیں گے. تو آپ شیئر کریں گے پرائم منسٹر نے کیا نوٹس لیا اور اندر کیا بات ہوئی ہے اس پہ؟ عامر بھی 2-3 آج خبریں جو کیبنٹ کی ایکسکلوسیو آپ ساتھ شیئر کریں گے, دونوں بڑے عوام سے ریلیٹڈ ہیں. وہ ہے کہ کیبنٹ میں جو پچھلے ہفتے کا اجلاس تھا اس میں بڑی اہم ڈسکشنز ہوئی ہیں, اسپیشلی اس پہ ہوئی ہے, ہاؤسنگ پہ بھی ہوئی ہے, اور ساتھ میں سٹوری ہم اگلے سیگمنٹ میں ساتھ شیئر کریں گے. وہ ہے گاڑیوں کی فائنانسنگ پہ, وہ سب سے زیادہ اہم ایشو. اس سے بھی زیادہ اہم ایشو ہے کہ میں نے کہا 90 بلین روپیز سے زیادہ بینکوں نے یا لوگوں کو فائنانس کیا کہ آپ گاڑیاں خریدیں. ذرا ذہن میں رکھیں, $180 آپ کا 180 روپے پہنچ گیا. امپورٹ بل سب سے زیادہ ہے آپ کا اس پیٹرول ڈیزل کا ہے, اور اسی وقت آپ لوگوں کو یہاں پہ گاڑیاں لے کے دے رہے ہیں کہ سڑکیں آپ کے پاس نہیں ہیں, انفراسٹرکچر نہیں ہے, روڈز نہیں ہے. وہ ایک علیحدہ ہم اگلے سیگمنٹ میں بات کریں گے کہ اس کا کیا ان کو آگے بینکوں کے لیے سارا کا سارا جو کام ہو رہا ہے وہ پاکستان کے بینکوں کا پیٹ بھرنے کے لیے ہو رہا ہے. اور عوام بھی خوش ہے, جو میری طرح موٹر سائیکل نہیں لے سکتا تھا اس کو انہوں نے گاڑی لے دیا 3-4 قسطوں کے بعد, اس کے بعد پیسے نہیں ہوتے, یا گھر کا کوئی سامان بیچے یا گاڑی کو آ کے بینک والے لے جاتے ہیں, یا پھر اس کو چوری کرے یا کرپشن کرے. وہ خیر ایک اور سٹوری ہے. اس پہ سر ہاؤسنگ پہ جو ہے جو پرائم منسٹر پاکستان نے لاسٹ ٹائم انہوں نے کہا, انہوں نے کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم نے پہلے ڈپٹی کمشنرز کو یہاں پہ کمشنر کو نہ پاورز ہیں کہ وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کی اپروول دے سکتے ہیں. وہ دھڑا دھڑ ہمارے بابوز اللہ دے آپ کو پتہ ہے, اور یہاں مفتے کا کام تو کرتا کوئی نہیں ہے یہ سوچے سمجھے بغیر, اور نہ میرا خیال ہے سارے تو نہیں ہوں گے, اچھے ڈپٹی کمشنر بھی ہوں گے یقیناً, ہم صاحب کو تو نہیں بلیم کر سکتے کہ کسی نے سوچا کہ اس ملک کے ساتھ ہم کیا کھلواڑ کرتے جا رہے ہیں. کوئی ضلع نہیں بچ گیا, کوئی شہر. آپ تو لاہور کراچی یا اسلام آباد کی بات کر رہے ہیں نا, انہوں نے کچھ بھی نہیں رہنے دیا یہاں پہ. اسلام آباد کو دیکھ لیں, ابھی یہاں سے جاتے ہوئے ادھر جائیں آپ کو یاد ایئرپورٹ جو نیا ایئرپورٹ کھلا ہے, میرے خیال 2-3 سال پہلے تک آپ کو بالکل خالی ملتا تھا یہاں سے, سارے ادھر ادھر دائیں بائیں. اب جا کے ادھر دکھائیں تو اسے پنڈی سے زیادہ کام ہو گیا ہے. ہر جگہوں پہ ساری بلڈنگز بن گئی ہیں, یہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بن گئی ہیں, مال بناؤ پیسہ بناؤ وہ بن رہا ہے. عمران خان صاحب نے اس میں انہوں نے کہا کہ ایک کام کریں کہ یہ جو پاورز ہیں ڈپٹی کمشنر کے پاس ہاؤسنگ سوسائٹیز کو کھولنے کی اپروو کرنے کی, یہ پاور ان سے لے کے عثمان بزدار صاحب کو دی جائیں. یہ ان کا آئیڈیا تھا. عثمان بزدار سے مراد ہے کہ صوبائی کیبنٹ کو دے دیجیے, وہی ہیڈ کرتے ہیں نا. صوبائی کیبنٹ جو ہے نا وہ اپروول دیا کرے گی. مسئلہ یہ ہے کہ پہلے آپ لابنگ کرتے تھے ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں, کمشنر کے دفتر میں, اب آپ نے لابنگ کرنی ہے اس میں منسٹرز کے ساتھ جا کے لابنگ کرنی ہے. اس ملک کو عامر صاحب ایک تو زرعی ملک کہنا بند کر دیں. میرا خیال ہے یہ جو بار بار آپ اور میں کہتے ہیں نا لوگوں کو, ہم نے ایک یہاں جھوٹا ایک وہ دیا ہوا ہے, کوئی ہم زرعی ملک نہیں رہے سر. جس ملک کا یہاں پہ $10 بلین ایک سال میں گندم, چینی, کاٹن اور دالیں منگوائی جائیں, اس کو کوئی رائٹ نہیں ہوتا یہ کہنے کا کہ ہم زرعی ملک ہیں. ساری زرعی زمینیں سر آپ کی یہاں پہ آ چکی ہیں, اس میں چلی گئی ہیں. ایگریکلچر لینڈ جتنی بھی تھیں ہاؤسنگ سوسائٹیز کو دی گئی ہیں, بلڈرز ہیں, ٹھیکیدار ہیں, اور ایک مافیا ہے, اور تمام پارٹیز میں بیٹھے ہیں. اس وقت اس ملک کو اگر مجھ سے پوچھیں, مائی ویو, لوگ اس سے ڈیفر کر سکتے ہیں, اس ملک کو کچھ چلا رہا ہے, رن کر رہا ہے, اپریٹ کر, وہ بیوروکریسی ہو, میڈیا ہو, پولیٹیشین ہو, پارلیمنٹ ہو, وہ چند ٹھیکیدار ہیں, چند بلڈرز ہیں. اب لاہور کا روٹا کا دیکھ لیں. عمران خان صاحب کو ایک طرف تو یہ بڑی ان کو وہ ہے کہ جناب کے ملک کی وہ اب آپ کی زمینیں جو ہے نا وہ کھائی جا رہی ہیں. دوسری طرف وہ 1.25 لاکھ ایکڑ منہ سے کہنا بڑا آسان ہے. آپ لاہور کے قریب جو ہے اس کو ان کو دے رہے ہیں, اس کو روٹا کو دے رہے ہیں, اور اس میں سارے جو ٹیکسٹائل مل والے تھے کام دیکھیں, جو ٹیکسٹائل بنا رہے تھے ایکسپورٹ کروں نا, کو چھوڑیں, فائلیں بیچتے ہیں. یہ ملک ریاض صاحب والا ماڈل ٹھیک ہے, یہ جناب اس کے بعد اپنے ہو گیا علیم خان صاحب والا ماڈل ٹھیک ہے, اس کے بعد جناب چودھری مجید صاحب والا وہ میرے خیال سے ملٹی پروفیشنل, یہ ماڈل ٹھیک ہے. فائلیں بیچو, کون ایکسپورٹ کرے آپ کو. آپ نے جب اپنی پارٹیز میں اے ٹی ایمز بٹھائے ہوئے ہیں, جو بلڈرز ہیں, جو آپ کو فنانس کرتے ہیں, وہ وزیروں کو کرتے ہیں, وہ آپ کے منسٹرز کو کرتے ہیں, ان کو کون روک سکتا ہے یہ. سو عمران خان صاحب ایک طرف کیبنٹ میں تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ رائٹ ان سے لے لیا جائے, یہ نہیں کہا کہ بند کرو. اس ملک میں 2-3 کام آپ کو کرنے ہوں گے سر. یہ ایک بریک لینی ہوگی یہ کانٹرڈکشن کے متعلق. پہلے یہ جو ہے نا کریڈٹ لے رہے تھے کہ خود ریگولرائز کرو, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دو, اور یہ گور اعجاز صاحب کے جو رشتہ دار ایل ڈی اے ہوتے وہ کریڈٹ لیتے تھے, اور ساتھ میں اب احساس جا کے ہوا ہے کہ پرابلم اس کانٹرڈکشن بھی بات کریں گے, اور بات کریں گے کار لونز کی کہ اس کی وجہ سے کیا ایسی سڑکوں کے اوپر ہمارے میس ہو رہا ہے. اسٹے ود اس.
ویلکم بیک ناظرین. بات کریں گے کاروں کے اوپر کہ کاریں کس طرح سڑکوں پہ، ایک تو ٹریفک بہت زیادہ ہو گئی ہے، دوسرا اس کے سڑکوں پہ ٹریفک کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ بینکوں نے کس طریقے کس سکیل پہ قرضے دے کے اس میں کنٹریبیوٹ کیا. اس کی ایکسکلوسیو ڈیٹیل یہ ٹیک اپ کیا گیا ہے کیبنٹ کے اندر، اور کیا وہ ہیں کلاس صاحب کے بڑی ایکسکلوسیو قسم کی ڈیٹیلز ہیں. پر میں صرف اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ ایک طرف تو کار انڈسٹری پاکستان کی ایک بڑے مافیاز میں سے، شوگر وغیرہ تو قابو آ گئے ہیں، مگر کار انڈسٹری بالکل بھی ہمارے 70 سال میں انہوں نے ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی نہیں کہی، یہاں پہ نوکریاں نہیں لائے، اور اس کے بعد دنیا بھر کی جو ناقص ترین کاریں ہیں وہ یہاں پہ بہت مہنگی ہمیں بیچتے رہے ہیں. اور یہ ابھی بھی آج میں دیکھ رہا تھا اخبار میں اشتہار چھپوائے ہوئے تھے مبارکباد کے کہ جی ہم $100 ملین لے کے آ رہے ہیں کہ آئندہ جو ہے ہائیبریڈ کاریں ہم یہاں پہ ہی بنائیں گے. دنیا جو جا رہی ہے ہائیبریڈ بھی نہیں، وہ سیدھا الیکٹرک کار کی طرف جا رہی ہے، اور یہ ہمیں ہائیبریڈ پہ لے جا رہے ہیں کیونکہ جاپانی جو ہیں چینیوں سے الیکٹرک کار کے پیچھے بہت پیچھے ہیں، اور ہائیبریڈ جاپنیز صرف ہائیبریڈ کے اندر ہیں. تو یہ دوبارہ اس پہ بھی غور کرنا ہوگا. اور لاسٹلی میں کہتا ہوں بینکوں کا بھی کہ انہوں نے 70 سال سے ہماری ایک بہت بڑا ایک ناقص پالیسی یہ رہی کہ ایس ایم ایز جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہیں، جو چھوٹے اور درمیانی کاروباری طبقہ ہے، اس کو بینکوں نے چین میں تو چھوڑے، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، ادھر بھی 25 سے 30% جو قرضے ہیں وہ یہ چھوٹے اور درمیانے کاروباری انڈسٹری کو دیے جاتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں 4-5% سے زیادہ نہیں گیا. وہ دیتے ہیں گورنمنٹ کو یا کار. بڑا آسان کام ہے کہ جی وہ آپ وہ دیں، اور اس کے کیا نقصانات ہیں وہ ایک علیحدہ بحث ہے. مگر کلاس صاحب کے بڑی ایکسکلوسیو تفصیلات ہیں کہ اس کو فائنلی ٹیک اپ کیا گیا ہے. عمر بعض دفعہ حیرانی ہوتی ہے یا ہمارے ساتھ کی پرابلم ہے یا حکومتوں کو زیادہ سمجھ آئے، تمام وہ آئٹم جس سے آپ کا امپورٹ بل بڑھ رہے ہیں اور آپ کا پیسے نہیں ہے، دنیا بھر سے قرضے لے رہے ہیں. جیسے ابھی ایگریکلچر کے ہم نے پوری اپنی زراعت جو ہے نا اس کے آ کے اس پہ کنسٹرکشن مٹیریل بنا دیا اور بنائی جا رہے ہیں، اور خود ہم دنیا سے خریدیں گے، حالانکہ ہمیں یہ چیزیں دنیا کو بیچ کے ڈالر بنانے چاہیے. سیم یہ کچھ ہو رہا ہے. ایک طرف آپ کا آئل بلز ہیں، آپ کے پاس پیٹرول ہے، آپ خود کہہ رہے ہیں دنیا بھر میں مہنگائی ہو رہی ہے. ان کی ذرا ایک اس مزے کی چیز بتاؤ. بینک جیسے آپ نے کہا، بینک کی سب سے بڑی جو ہے نا ان کی ارننگ ہے، اور بلینز کما رہے ہیں اس وقت. بینکس کا پروفٹ سب سے اوپر جا رہا ہے. حکومت ان کے خود کلائنٹ ہے، جیسے آپ نے کہا وہ بارنگ کرتے ہیں کمرشل، اس پہ لون لیتے ہیں شارٹ ٹرم لانگ ٹرم، اور ان کو گھر بیٹھے بیٹھے پروفٹ ہو رہا ہے. وہ آپ کو مجھے کسی اور بندے کو کیوں اس میں قرضہ دیں، رسک لیں؟ حکومت ان کی بائر ہے. اب یہ پتہ چلا کیبنٹ میں ایک سارے یہ بریفنگ ہوئی عامر صاحب، اور کسی اس پہ وزیر کو کوئی تکلیف نہیں، کیونکہ وہ یہ شو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ہوتے اکانومی گرو کر رہی ہے، کیونکہ گاڑیاں بک رہی ہیں، موٹر سائیکل بک رہی ہیں. اب ذرا موٹر سائیکل اور گاڑیوں کو میں ذرا آپ کے سامنے نا پورا کچا چٹا کھول کے رکھتا ہوں جو کیبنٹ میں پیش کیا گیا ہے. اینڈ سیڈلی کہ کسی کو اس بات سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ آپ اس چیز کو دکھانے کے لیے کہ گاڑیاں زیادہ بک رہی ہیں، بائکیں زیادہ بک رہی ہیں، یہ کیسے بک رہی ہیں، ذرا وہ کسی نے اس پہ نہیں کیا. عامر صاحب سنیے گا اس وقت کہ آپ پاس امپورٹ بل ذہن میں رکھیں، سڑکوں کی حالت ذہن میں رکھیں. اب چلنے کی اسلام آباد میں چلنے کی حالت ختم ہوگی، گاڑیاں تو چھوڑ دیں، یہاں بڑے بڑے سماگ اس کی علیحدہ ہے کہ اس کار ایمیشنز کی وجہ سے لاہور کا جو حال ہو گیا. اب اسلام آباد کا وہی ہو رہا ہے. اب ذرا دیکھیں سر اس کے پیچھے کہانی کیا ہے. گاڑیاں کہاں سے آ گئی ہیں؟ لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے. بینکوں نے یہ کیا ہے، جو سب سے زیادہ بیڑا غرق کر کے یہاں پہ کہ شوق عزیز صاحب گئے تھے، انہوں نے زیادتی کی تھی ملک کے ساتھ، وہ کنزیومر بینکنگ. میں اگر بائک بھی نہیں لے سکتا تھا، انہوں نے اٹھا کے مجھے گاڑی پہ بٹھا دے کہ بھائی سب یہ گاڑی پکڑیں، اور تاکہ لوگوں کو دکھائیں جی کہ دیکھیں روف صاحب نے گاڑی لے لی ہے، جو آگے بائک بھی نہیں آگے نہیں لے سکتا تھا. مطلب جینون بائر نہیں تھے. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے اپنا جو آپ کو آ کے بہتر کرنی چاہیے تھی انٹر سٹی، یا آپ کو ایک اس میں بس سروسز بہتر کرنی چاہیے تھی، کمیونیکیشن کی، سفر کرنے کی فیسلٹیز بہتر کرتے، وہ نہیں کی کیونکہ بینکوں کو پروفٹ دینا تھا. جب یہاں شوکت ترین جیسا خود بینکر بیٹھے گا تو آپ کا کیا خیال ہے؟ بینکوں کا کاروبار ختم کرنے کی کوشش کرے گا. عامر صاحب ذرا فکر سنیے گا. ان بینکوں نے سر ایک سال میں پہلے 240 بلین روپیز کی یہ کار یا دیگر فنانسنگ کر رہے تھے. یہاں 240 بلین روپیز انہوں نے لوگوں کو دیا ہے کہ گاڑیاں خریدیں، یہ بینکوں نے دیا ہے جو کمرشل لون ہے صاحب ظاہر ہے. اس سال میں انہوں نے 100 ارب روپیہ آ کے اس میں اضافہ ہوا ہے. اب 338 بلین روپیز کی انہوں نے آٹو، یہ جو آپ کی انڈسٹری ہے، اس کو فنانسنگ کی گئی ہے کہ لوگوں نے یہاں سے 340 بلین کے قریب کی انہوں نے گاڑیاں جو ہیں انہوں نے اس پہ لی ہیں، لیز پہ لی ہیں. اب مجھے بتائیں سر، میں اس میں گاڑی کو آ کے اس میں ڈیٹیل دیتا ہوں. ایک اس میں اگر جو پہلے تھی یہاں 65,000 گاڑیاں جو ہیں نا سر،
وہ بن رہی تھی آپ کی پہلے 5 مہینوں میں یا 65,000 گاڑیاں بنتی تھیں لاسٹ ایئر. اس سال اسی کمپیئرنگ وہ جو منتھ ہیں وہ 5 اس میں یہاں 65 کی بجائے جناب 1 لاکھ اور یہاں 11 لاکھ گاڑیاں بنائی ہیں انہوں نے. 65 سے 1,11,000 5 مہینوں کا بتا رہا ہوں فگر بتا رہا ہوں. ساتھ میں فنانسنگ آپ کی 240 سے وہ 338 بلین 240 ارب روپے سے 338 ارب روپے پہ چلی گئی ہے جی 6 ماہ میں. یہ 6 ماہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سر. اس سے آپ ان کا دیکھ لیں کہ یہ جو کام کر رہے ہیں یہاں پہ ہو رہا ہے یہ اکتوبر 2021 ایئر آن مطلب ایئر بیسس پہ وہ بتا رہے ہیں سر. جب آپ کے ملک میں یہاں پہ ہوں گے اور انہوں نے کہا کہ پبلک بڑی خوش ہوئی ہے اور بھائی پبلک پاس پیسہ ہوتا ہے ڈائریکٹ خرید لے. میرے پاس اگر 10-20 لاکھ روپے میں گاڑی خریدوں نا جینوئن قسم کا بائر ہوں نا. اگر میں نہیں افورڈ کر سکتا آپ نے ہر مہینے کیا کیا 30-40 ہزار روپے پہ اس کی قسط کر دی ہے. اس میں کمرشل لون بھی لے لیں اس میں آپ اس میں انٹرسٹ بھی لے رہے ہیں. آپ کی سڑکوں کے پاس وہاں پہ جیسے میں نے کہا انفراسٹرکچر نہیں ہے شہروں کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے اوپر سے پیٹرول بل بڑھائے جا رہے ہیں. آپ کو شہروں کے اندر بیٹھ کے اتنی اچھی سروسز دینی چاہیے تھیں کہ آپ کے لوگ جو ہیں وہ اس پہ ٹریول نہ کریں. اور پلس انہوں نے کہا جی عوام بڑی خوش ہے. عوام نے تو خوش ہونا تھا جو میرے جیسا بائک پہ تھا اس کو گاڑی آپ نے لے دی. اب ہوتا کیا 5ویں مہینے کیا 4 قسطیں دے دیتا میری طرح کا بندہ ادھر ادھر کار کرا کے گھر والے خوش محلے داروں میں روب چوب ڈال گیا رشتہ داروں کو بھی مل ملا کے آ کے مٹھائی شٹاں کھا کے اس کے بعد اگلا کام شروع ہوتا ہے کہ اگلے مہینے اس کی قسط کہاں سے دینی ہے. اگر اس کے پاس پیسے ہوتے تو گاڑی لیتا جیسے میں نے کہا. اب وہ کیا کرتا ہے سر وہ 2-4 آپشن ہوتے ہیں. اس کے بعد بینک والے آتے ہیں دوسرے تیسرے چوتھے مہینے جو ہی اس کی ڈیفالٹ کرتا ہے وہ آگے گاڑی لے جاتے ہیں جس پہ وہ آگے رولے شولے پڑتے ہیں اخباروں میں خبریں کہ بینک والے پکڑ کے لے گئے. یا اس کے بعد جناب اس کے بعد دوسرا اور بینک والے یہ نیلام کرتے ہیں بعد میں یہ گاڑیاں یہ موسٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ نیلام ہوتی ہے یہاں پہ. اور ساتھ میں وہ کیا کرتے ہیں آپ کا دوسرا آپشن ہے جو حکومت خود انکریج کرے کرپشن. آپ نے اگر میٹ کرنی ہے ہر مہینے قسطیں دینی ہیں آپ سول سرونٹ ہیں یا کسی بھی آپ اس محکمے میں بیٹھے ہیں پھر آپ کرپشن کریں گے مال بنائیں گے کہ آپ نے اگلے مہینے گاڑی کی قسطیں آپ نے دینی ہیں. جس ملک میں 340 بلین یا 338 بلین جو ہے آپ گاڑی کے دے دیے خود میں پریشان ہو گیا ہوں. کار مافیا پاکستان کا بڑا ترین مافیا ہے اور اس سے ہمارا امپورٹ بل بھی بڑھ رہا ہے اس سے ایمیشن اسموک کرپشن بھی ہو رہی ہے اور یہ اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے. یہ بڑا ہی سیریس ایشو ہے کیونکہ یہ بالکل انہوں نے قابو کر کے ریٹ کیپچرنگ ہوا ہے. ہمارے پاس اسٹوری کے اور بھی بڑے فالو اپس ہیں آنے والے دنوں میں شیئر کریں گے. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.